آج کے اس دور کے اندر حلال کمائی کے ذرائع کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور جو حلال کمائی کرنے والا ہے ایسے آدمی کے رزق کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے، اور حلال کا لقمہ جس آدمی کے پیٹ کے اندر جاتا ہے ایسے آدمی کی اللہ رب العزت عبادات بھی قبول فرماتے ہیں، دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو بندہ اپنے اس کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل کر لے، رحمتیں حاصل کر لے، اس کے لیے شریعت کی رہنمائی حاصل کرے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وہ ہے تقوی۔ کوئی انسان دنیا کے اندر پرفیکٹ نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، مگر اس کی اپنی پوری کوشش یہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات اللہ کی ذات کے اعتبار سے یا اللہ کے بندوں کے اعتبار سے اس پر جو حق فرض کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرتا رہے۔ کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لے، تو اس میں سے پہلی جو شرط بیان کی گئی ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو رزق کے اندر خیر و برکت کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ انسان اللہ کے احکام جو حق ہیں ان کو بھی بجا لائے، جو بندوں کے حق ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور اللہ رب العزت کی جو نافرمانی ہے، گناہ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، خیانت ہے، دو نمبری ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تو یہ تقوی ہے، تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے راستے بھی بنا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز رزق کے برکت کے لیے وہ ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کو موقع دیا تھا حلال کمانے کا، اور اس نے اس ذریعے کو استعمال کیا، اپنا وقت دیا، محنت کی، کوشش کی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو جتنا پرافٹ نفع دے دیا بس اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ رب العزت نعمت کو بڑھا دے گا۔ تو دوسری چیز کیا ہے رزق کے اندر برکت کے لیے؟ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا، تو اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو سود ہے یہ مٹا دیتا ہے رزق کو، جو رزق کو مٹا دیتا ہے، مال کو ختم کر دیتا ہے، اور جو صدقہ ہے یہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا بھی جو ہے یہ بھی رزق کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان لوگوں کے کہ جو تجارت کے اندر مصروف رہتے تھے مگر ان کے دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیے ہوئے احکام جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ نماز پڑھتے تھے، اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آتا تھا تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ رجال اللہ تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی تجارت، ان کی سوداگری، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی نہیں تھی، وہ نماز بھی قائم کرنے والے تھے اور زکوٰۃ کے فریضے کو بھی ادا کرنے والے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رزق کے اندر برکت کی ایک چیز یہ بھی بیان فرما دی گئی کہ اللہ کی بندہ یاد سے غافل نہ رہے، جب نماز کا وقت ہو اپنا سارا کاروبار بند کر کے نماز کے لیے چلا جائے، اور اس طرح جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ہو تو زکوٰۃ اچھے طریقے سے بڑا حساب کتاب کر کے اس کی ادائیگی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ اور زکوٰۃ جو رزق کے اندر برکت کے لیے، کاروبار کے اندر برکت کے لیے کیا چیز ہے وہ ہے استغفار۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب نصیحت فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہارے لیے موسلا دار بارش بھی برسا دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا، تمہارے باغات بھی بڑھا دے گا، اور تمہاری اولاد اور مال کے ذریعے تمہارے امداد بھی اللہ رب العزت فرمائے گا۔ تو یہ استغفار کرنے پر اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں، جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی تھی، اسی نصیحت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ اور اسی طرح رزق کے اندر برکت کے لیے یہ ہے کہ جب بندہ صبح اٹھے تو اول تو تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو پھر فجر کی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، اس کے بعد تھوڑی دیر اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اور صبح صبح جو ہے رزق کی تلاش کے اندر نکلے۔ تو اللہ رب العزت نے صبح کے وقت کے اندر بندے کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ جب بندہ ان اصولوں کو اپنائے گا اور ان باتوں کو اپنائے گا، یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔